الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مصلیان گرامی قدر، آئیے ہم سب سے پہلے اپنے آقا مولا رسول اکرم محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سورہ یوسف کی بہت مشہور آیت کریمہ ہے۔ سورہ یوسف وہ ہے جس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہایت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات کا پورا مکمل تذکرہ، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی کی عمر اور پھر وہاں مصر کے بادشاہ بن جانے کا واقعہ اور ساری تفصیل کافی خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور یقینی طور پر دیگر انبیاء کرام کے واقعات کے قصص کی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے بھی جو قرآن پاک میں لکھے گئے، اتارے گئے، یقینی طور پر بے پناہ حکمتیں رکھنے والے واقعات ہیں۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، ہمارے لیے کام کی چیزیں ہیں ان کے واقعات میں، تو نہایت غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی تناظر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور وہاں وزیر مصر نے آپ کو اپنے پاس رکھا، تو اسی وزیر کی اہلیہ زلیخا نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا اور شدید محبت میں، عشق میں پڑ گئی۔ وزیر کو جب یہ ناپسند ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور برسوں قید میں رہ گئے، کافی برس تک قید میں رہ گئے۔ اسی وقت یوں ہوا کہ جب آپ قید میں لائے گئے تو آپ کے ساتھ دو اور قیدیاں ہے نا، دو قیدی میں ایک وہ تھا جو بادشاہ کو اس کی محفلوں میں شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جو باورچی تھا بادشاہ کے،
دونوں کو سزا ہو گئی. سزا ٹرائل تھی، یعنی تفتیشی معاملہ تھا، فائنل سزا نہیں تھی. اور اس وقت وہاں کے بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ قید میں ایسے بہت سارے لوگوں کو ڈال رکھتا تھا جس کی تفتیش جاری ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور تفتیش کے عمل میں ٹرائل میں ہی برسوں برس لوگ پڑے رہ جاتے. تو جب وہ دو قیدی آئے تو ان دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا نیک، صالح، اچھا پایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے دونوں نے فرمایا، کہا کہ حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. اب خواب کچھ بھی ہے اس پر ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں. دونوں نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اور تعبیر میں یہ فرما دیا کہ 3 دن کے اندر تم میں سے ایک کو آزاد کر دیا جائے گا، نجات مل جائے گی، بری ہو جاؤ گے، اور بادشاہ کے دربار میں شراب پلاؤ گے. اور دوسرا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، شہر میں چوک پہ ٹانگ دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے، اس کے گوشت کھائیں گے. یہ فیصلہ کر دیا 3 دن میں ہوگا. اب نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی نبی کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ ہونی ہی ہے. وہ بات ہو کے رہے گی. آپ نے فرما دیا 3 دن میں ہونا ہے تو ہوگا. اس کو تفصیل میں تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے قبل ابھی مجھے خیال آ رہا ہے کہ گزشتہ جمعہ کو ایک حدیث ہم لوگوں نے سماعت کی تھی والدین کے حقوق کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے. اس حدیث میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو واضح نہیں کیا جا سکا، اس کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم پہلے واضح کر دیا جائے، پھر اس واقعے کی طرف آئے. وہ حدیث یہ تھی کہ ایک بار سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک جوان تشریف لایا، ایک جوان آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں جو کچھ کما کر لاتا ہوں سارا مال میرا باپ لے لیتا ہے اور بہت پریشان کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ بلاؤ باپ. پریشان کرنے کی شکایت کی. باپ جب آیا تو ایک ڈنڈے کے سہارے سے، لاٹھی کے سہارے سے آیا. بوڑھا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا. وہ آیا. حضور نے کہا کہ سنو، تمہارے خلاف بیٹے نے شکایت کی ہے. اس نے بات یہ کہی تھی کہ یا رسول اللہ، کل جب یہ چھوٹا تھا، یہ کمزور تھا، ضعیف تھا، یہ غریب تھا، فقیر تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں کمانے والا تھا، میں دولت مند تھا، میں غنی تھا، میں طاقتور تھا، تو میں نے اپنے مال کو اسے لینے میں کبھی نہیں روکا. اس نے جتنا چاہا لیا. آج جب میں کمزور ہو گیا ہوں تو یہ مجھے مال نہیں لینے دیتا اور مجھ پہ اپنے روپے پیسوں کے استعمال سے روک لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بات کوئی پتھر سن لے تو پتھر بھی رونے لگے گا. اور اس کے بعد حضور نے ایک بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا اس لڑکے سے، انتا ومالکا لابیکا، اے لڑکے سن، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. یہیں پر بات ختم ہو گئی تھی اس کو. اس کے آگے سمجھ لیجئے کہ اس کا معنی کیا ہے. مفسرین نے، فقہا نے کیا بتایا ہے اس کے بارے میں احکام.
حضور نے جب یہ فرما دیا انتا و مالکا لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، اس کا معنی یہ ہے صاف صاف کہ بیٹے اولاد کی کمائی اس کے مال پر باپ کا پورا پورا حق ہے، وہ اس پہ تصرف کر سکتا ہے، وہ اس مال کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اپنے استعمال میں لے سکتا ہے۔ مگر فقہا نے فرمایا کہ یہاں جو لی ہے یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی یوں کہ اگر باپ فقیر ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے مال کو خود لے لے اور بیٹے ہی کو بے دخل کر دے اور بے ضرورت لے لے، اس کو ضرورت نہیں ہے مگر لے رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر باپ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے، اس کو چاہیے تو وہ اپنے بیٹے کے مال پر تصرف کر سکتا ہے، اس میں سے لے سکتا ہے نا؟ کیوں؟ ایسی بات بتائی جا رہی کہ جب ضرورت ہے تب وہ لے سکتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ حضور نے ایک اور حدیث فرمائی ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یعنی تم کسی کو ہرٹ نہ کرو، کسی کو چوٹ نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، ابتداءً اپنے آپ خود سے ہی، یا اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ابتداءً تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، ضرر مینس نقصان پہنچانا، اور اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے میں ہم نقصان ہی پہنچائے، اس سے حضور نے منع فرمایا ہے نا؟ نقصان سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر باپ بے ضرورت اپنے بیٹے کے مال کو لے رہا ہے اور بیٹے کو اس کی ضرورت زیادہ ہے، بیٹے کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کی پرورش میں اس مال کی ضرورت ہے، اور باپ اس مال کو لے رہا ہے، تو وہ بیٹے کو اور بیٹے کی بیوی کو اور ان کے بچوں کو سب کو نقصان پہنچا رہا ہے، بے ضرورت لے رہا ہے۔ ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لے، اس کو حق ہے وہ لے سکتا ہے، باپ ہے اس کا مالک ہے نا؟ یہاں ایک بات اور تھوڑی سی آگے بڑھ کے عرض کر دوں کہ اگر اس ایک بات پر، ایک حدیث پاک پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے۔ آج جو گھر گھر کے اندر ایک تفرقہ، لڑائی جھگڑا مچا رہتا ہے، یہ سب ختم ہو جائے اگر صرف اس بات پر عمل کر لیا جائے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اگر ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے سے رک جائے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ آدمی اندازہ نہیں کرتا ہے کہ نقصان کیسے پہنچاتا ہے، بعض دفعہ تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا اور سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال لے لیجیے، ایک گھر ہو اور گھر میں ساس ہے اور بہو ہے نا؟ ساس کا یہ عالم ہے کہ بات بات پر بہو کے خلاف بیٹے کو کہتی ہے، بیٹے کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، ماں کی عزت ہے، اور وہ برس پڑتا ہے اپنی بیوی پر، تو ساس بہو کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اسی نقصان پہنچانے سے حضور نے منع فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر اسی کو الٹ کر لیجئے، بہو اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر سے برا بھلا کہتی ہے، اور بیٹا کو لگتا ہے کہ ماں نے ایسا کر دیا میری بیوی کے ساتھ، اور وہ ماں سے بدزن ہو جاتا ہے، تو پھر بیٹے کا کیا حال ہوگا، کیسی پریشانی میں پڑ جائے گا وہ، ہے نا؟ اس لیے
سب کو، ہر کسی کو چاہیے کہ میرے کسی عمل سے ایسا نہ ہو کہ کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کا بھی نقصان ہو جائے، ہے نا؟ اس پر اگر ہم لوگ خیال رکھیں تو ہماری زندگی درست ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، اور صحیح معنوں میں اسلامی طرز پر چلنے والی زندگی ہو سکتی ہے اگر ہم اس پر کوشش کریں، ہے نا؟ تو یہی وضاحت کرنی تھی کہ اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا اور بیٹے کے مال کا مالک ہے، مگر وہ اس میں سے تصرف اس وقت کرے گا جب وہ خود محتاج ہے۔ اگر خود باپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، محتاجی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو اس کے پیسے کو چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے بیوی اور بچے اور گھر کی پرورش پوری اچھی طریقے سے کر سکے۔ ضرورت نہیں ہے تو بیٹے سے مال لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا؟ ضرورت ہے تو لے سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اسی حدیث کے خلاف کام کرتا ہے جس میں حضور نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، یا خود پہلے اپنے آپ سے ابتداءً یا پھر نقصان پہنچانے کے بدلے میں نقصان پہنچانا بھی منع ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نقصان کو نقصان دے کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے ہم کو نقصان پہنچا دیا، ہم اس کو بھی نقصان پہنچا دیں تو اپنے نقصان کو تھوڑی ختم کر سکیں گے، نہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یا غالباً سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خون کو خون سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کپڑے پر خون لگ گیا ہے تو اس کو خون سے صاف نہیں کیا جا سکتا، خون کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم اس کے ساتھ برا کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نقصان کا جواب نقصان نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اس آیت کریمہ کی طرف، سورہ یوسف کی ایک بار تشریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ دو آئے، دونوں نے خواب بتایا، خواب کی تعبیر آپ نے بتا دی کہ اب 3 دن کے اندر ایسا ہوگا۔ 3 دن ہوا نہیں تھا کہ دونوں قیدیوں کے رہائی کا ان کو بادشاہ کے دربار میں حاضری کا پروانہ آ گیا۔ دونوں قید خانے سے نکلے، جیل سے نکلے، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اس شراب پلانے والے کو آزاد کر دیا، اس کو نجات دے دیا، اور اس کو پھر اپنے دربار میں شراب پلانے کے لیے رکھ لیا، اور وہ جو باورچی تھا اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو شہر کے چوراہے پر پھانسی پہ لٹکا دو اور اس کا جسم چھوڑ دو، اور اس کے جسم کو پرندوں نے نوچ کر۔ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے نام پر بتا دیا۔ مفسرین کی رائے 2 ہے، اس میں یہ ہے کہ ان دونوں نے جو خواب کہا تھا وہ اصلاً ان کا خواب تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان دونوں نے جو خواب کہا تھا وہ اصلاً خواب نہیں تھا، بنا کے باتیں کہی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی تو وہ نہیں تھا۔ نبی کی زبان سے نکل گیا تو ہونا ہے، خواہ خواب تھا یا نہ تھا، تعبیر ہو گئی تو ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ہے نا؟ اب جب وہ جا رہا تھا، ان میں سے ایک جس کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا، کیا کہا تھا ذرا غور سے سنیے۔ قال للذی ظن انہ ناج منہما، اس سے کہا جس کے بارے میں آپ نے سمجھا کہ یہ بری کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، کہا اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک۔ تو بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، جب وہاں جائے تو وہاں میرا ذکر کرنا کہ وہاں ایک میں مظلوم ہوں جو بے وجہ قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، میرا ذکر کرنا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو سمجھ میں آ جائے اور مجھے بھی بلا لے۔ کس سے کہنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ سے۔ لفظ کیا استعمال ہوا قرآن میں؟ اذکرنی عند ربک،
اپنے رب سے کہنا، یہ قرآن ہے۔ بادشاہ کے لیے لفظ رب کا استعمال ہوا ہے، اور لفظ رب کا استعمال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، آپ نے استعمال کیا ہے، اور ان کے اس جملے کو قرآن میں اللہ پاک نے اتار دیا ہے۔ تو معنی پھر وہی ہوا۔ تو پچھلی بار بھی ہم لوگ گفتگو کر چکے تھے کہ ایک لفظ اگر دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ اور بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ کے تعلق سے اس کا معنی مختلف ہوگا، بندے کے تعلق سے اس کا معنی مختلف ہوگا۔ لفظ ایک ہے، معنی دو ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے رب کہا جائے تو حقیقی پرورش کرنے والا، پالنہار، سب کا پروردگار۔ اگر بندے کے لیے کہا جائے تو کبھی رب کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، کبھی رب کا معنی پرورش کرنے والے باپ ہوتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات غور سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جس علاقے میں ہم ہیں، یہاں جو ہماری زبان ہے، اس میں لفظ رب کا استعمال اصطلاحاً صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ رب کا استعمال ہمارے یہاں سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے اصطلاح میں۔ اس لیے یہاں لفظ رب کا استعمال کسی اور کے لیے کہنا گناہ ہوگا۔ کسی کو رب، باپ کو، بادشاہ کو، کسی کو رب یہاں نہیں کہا جائے گا، چونکہ یہ لفظ غیر اللہ کے لیے یہاں استعمال میں نہیں ہے۔ مگر جس جگہ پر عرب میں لفظ رب استعمال ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ بادشاہ کے لیے اور باپ کے لیے کر سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں، ہمارے علاقے میں نہیں۔ اگر ہم نے کر لیا تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ایک لفظ کو پکڑ کر آپ کسی کے استعمال کرنے والے کو مشرک اور کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیجئے، اس نے اس لفظ کا استعمال کیا تو کافر ہو گیا۔ جیسے ہم لوگوں کے خلاف بہت سارے باتیں ہوتی ہیں انہی باتوں پر، جن میں ایک بہت مشہور بات ہے کہ اگر آپ نے مولا علی کہہ دیا، فتویٰ لگ گیا۔ علی کو مولا کیسے کہتے ہو؟ مولا تو اللہ کا نام ہے، یقینی طور پر اللہ کا نام بھی مولا ہے۔ اور آپ کے یہاں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کو صبح و شام مولا کہتے ہیں۔ ایک صاحب آ کر خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کو ہاتھ ملا کر السلام علیکم مولانا صاحب کہتے ہیں۔ مولانا، مولانا مولا ہی تو ہے۔ مولا مینس مددگار، اور مولانا مینس ہمارا مددگار۔ نا کا مطلب ہمارا ہے نا، تو مولانا کہتے ہیں۔ جب مولانا کہتے ہیں تو مولا کہنے میں کیا ہے؟ جب مسجد کے امام کو مولانا کہا جا سکتا ہے تو سید العرب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا، مولانا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جن کو حضور نے فرمایا ہے کہ آپ تمام عرب کے سردار ہیں، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور علی تمام عرب کے سردار ہیں، ان کو مولا کیوں نہیں کہا سکتا؟ بلکہ حضور کے بارے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حدیث حضور نے فرما دیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ جو بھی حضور کو مولا مانتا ہے اس کو ماننا ہوگا کہ علی اس کے مولا ہے، ورنہ وہ حضور کی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔